اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ میرے پیارو، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 104 ہے اور اس سلسلے کی سب سے پہلی آیت ہے جس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے۔ اور جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ آیت جب بھی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں ایمان والوں کو، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمتاً گوش ہو جاتے کہ اب یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یا کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارو، اس آیت مبارکہ میں یہ دونوں احکام پائے جاتے ہیں۔ پہلا حکم منع کرنے کا ہے اور دوسرا اختیار کرنے کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو کہ وانظرنا، اور توجہ سے بات کو سنا کیا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے پیارو، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ہے وہ آداب رسالت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ایسی ہے کہ ان کے لیے جب بھی کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو وہ ایسا لفظ نہ ہو کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عرفہ ذات کے قابل نہ ہو۔ یہود کا خبث باطن ملاحظہ کیجئے کہ یہ لفظ رائنا جس کا عربی میں معنی یہ تھا کہ ہماری رعایت کیجئے، وہ عبرانی میں کچھ اس لفظ کو اس طرح سے بگاڑ کر کہتے کہ جس کے معنی گڈریا یا بے وقوف انسان کے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے خبث باطن کو اس میں ظاہر فرمایا اور ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس لفظ کو ہی ترک کر دو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرو تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یوں عرض کیا کرو کہ وانظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہم پر نظر کرم ڈالیے۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ ہمتاً گوش ہو کر سنا کرو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تکلیف نہ ہو کہ آپ کو بات دوبارہ سے کہنا پڑے۔ اور جو لوگ اس روش کو نہیں اپنائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے پیارو، ایک تو ایمان والوں کے لیے اس میں نفی کا حکم، دوسرا اختیار کرنے کا حکم، اور تیسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے جب بھی کوئی انسان کوئی لفظ استعمال کرے تو پہلے اس لفظ کو چنے، اس لفظ کو چننے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے۔ اور اس سب سے پہلے حکم کو کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس کے بارے میں اپنے دل کے تہہ خانوں میں بھی اگر کہیں کوئی کجی پائی جاتی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔